اتنے سارے بہت ہی لرنڈ لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کے ویوز لیے، لیکن ہمارے پاس ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وہ ملک منظور الحق صاحب، ہی از اے بگ نیم، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس لیڈر ہیں، وائس چیئرمین پنجاب زون، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، گریٹ سپورٹر ہیں جی، اور میرے خیال میں the personality he has, the kindness he had showed، وہی رہبر ہے جو اندھیروں میں اجالا بن جائے، وہی رہبر ہے جو اندھیروں میں اجالا بن جائے، قوم کے خوابوں کی تعبیر کا حوالہ بن جائے۔ تو میرے خیال میں ان کی his presence is not only enhancing the dignity of this event but also it reinforces our commitment to growth, excellence and positivity. I would just request sir to please come and share his views. Thank you so much. السلام علیکم، بہت شکریہ میم آپ کا بھی، اور میں سن رہا تھا اپنی بہنوں کو، زیاد صاحب نے بڑی زبردست پریزنٹیشن دی سر، دونوں پریزنٹیشن بہت با کمال تھیں، اور پرویز بھائی کی آمد بھی ہمارے لیے بڑی باعث افتخار رہتی ہے، اور جرنلسٹ ہمارے جو دو بھائی بیٹھے ہیں، اقبال شاہ صاحب اور کاشف بشیر خان صاحب، ان سے بھی آج کچھ ریکویسٹ کر لیتے ہیں، آپ وٹنس رہیے گا۔ ٹیکنیکلی سر ہم نے جو دیکھا ہے وہ وہی بات ہے جو آپ نے جنریشنز کی ہے۔ ہمیشہ دنیا میں انسان جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، شاید کسی اور کے کام آ جائے، جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے کام آئے گا، کیونکہ ہمارے لیے بھی لوگوں نے اسی طرح کام کیا۔ ہم کسی کی کتاب اٹھاتے ہیں، کسی کا کوئی فکرہ اٹھاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، تو وہ فکر پھر ہمیں اساتذہ کے پاس لے جاتی ہے، اور اساتذہ کی کوئی ایج بھی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ جو سینئر ہے وہ استاد ہے، سچی بات ہے کہ آج تو ہم بچوں کو اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ جب بچے کو کام کرتے ہیں تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ تو نے کیسے کیا، مجھے بھی سکھا دے۔ اور اگر میں ایمانداری سے کہوں تو میں نے اپنے موبائل کو استعمال کرنا مختلف بچوں سے سیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے ہر ذرے کو اتنا امپورٹنس دینی ہے سر، جو آپ آج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں دو تین چیزیں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں سر۔ آپ نے اکنامک ڈویژن کی بات کی، اقبال شاہ صاحب نے کی، یہ 2013-14 کا سیشن ہے، اور اس کے بعد پھر 15 میں ایک موقع ملا، 17 میں میں ریجنل چیئرمین تھا۔ تو مجھے امریکن کونسل جنرل نے کہا کہ یار تم لوگ بڑا چیختے ہو، تم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ تو اس نے کہا اسکالرشپ تو سارے ضائع کرتے ہو۔ تو یہ بات میں اصل میں فورم پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی سیاست سے نکل کے گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آئیں، جس نے ہمیں کل گرو کرنا ہے۔ یہ تو آج کی اسمبلی میں کیا ہوا نہیں ہوا ہم دوبارہ بدل دیں گے، اگر کوئی غلطیاں ہوں گی تو چینج کر دیں گے۔ تو سر پتہ چلا کہ جو اسکالرشپ آتے ہیں وہ فارن افیئر میں آتے ہیں، فارن افیئر اس کو پٹ کرتا ہے یا بھائی کیبنٹ ڈویژن کو، کیبنٹ ڈویژن میں کیبنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ کس ملک کے ساتھ ہماری فیوچر ریلیشن شپ کیا ہوگی، اور ہمیں اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا ہے نہیں پڑھانا ہے، اس کے اسکالرشپ کو لینا ہے نہیں لینا، ہمارے کیا ریلیشن شپ ہوگی، کیونکہ ہم نیشنلائزڈ اکانومی میں رہتے ہیں نا۔ ہمارا سارا سٹرکچر جو ہے وہ 1974 سے باہر نہیں نکل سکا، وہ جس وجہ سے بھی اقدام لیے گئے تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ اس کا ایفیکٹ آج ہمیں نیگیٹو مل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہیں لیے گئے جی، وہ پرائم منسٹر صاحب اویلیبل نہیں ہے، منسٹر صاحب اویلیبل نہیں ہے، تو اسکالرشپ کا ٹائم بارڈ ہو گیا۔ تو ہم نے ہزاروں اسکالرشپ اس طرح مختلف ممالک کے، یورپین یونین کے، ایون چائنا کے ضائع کیے۔ بڑا اچھا انیشیٹو ہے سر۔ پھر ہم نے اس کے اوپر بات کی سر، اور ہم نے کہا کہ اسکالرشپ آپ ویب سائٹ پہ دیں، اور تاکہ پھر اگر گورنمنٹ کو اعتراض ہو تو گورنمنٹ اس کا گرے ایریا اور اس کو ریڈ ایریا مارک کر دے۔ تو ٹیکنیکلی آج میں اسی کے ثمرات دیکھ رہا ہوں۔ تو میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں سر کہ جو چیمبرز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، ہماری فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس ہے، اور آپ کو نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ پوری ورلڈ وائڈ ہوتا ہے۔ اگر شیخوپورہ چیمبر ہے تو اس سے ٹیکنیکلی ممبر آف دی آل ورلڈ چیمبر آف کامرسز، جہاں بھی کوئی بزنس اکانومی کی بات ہوتی ہے ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو کے تھرو ان کو انگیج بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں انسانی لائف جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا، علم میں ریکویسٹ بچوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک تو وہ ہے کہ میں فزکس پڑھ رہا ہوں تو مجھے فزکس کی بات کرنی چاہیے،
لیکن اگر میرے سامنے کوئی کیمسٹری والا آ گیا, میرے اندر ساتھ کوئی سوشل سائنسز والا آ گیا, تو وہ بھی تو میری لائف کا حصہ ہے نا, تو مجھے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. تو آپ کا جو بھی آئیڈیا ہو, جو بھی آپ بات کرنا چاہیں, سب سے پہلے تو آپ 2 چیزوں کو آج کمٹ کریں اپنے اندر سے. ایک تو ہمیں کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں اس کو چھپاؤں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, آج کل آئی ٹی میں بڑے ایکسپرٹ بچے آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نیگیٹو کام ہو رہا ہے, لوگوں کو کال کر کے, میں یہ کہہ رہا ہوں, تو وہ بچیاں چھپاتے ہیں. اس کی کوئی ایک چیز پکڑ لی, اس کو کہا کہ اگر تم نے اس بات کو کسی کو بتایا تو تمہیں یہ کانسیکوینسز آئیں گے. ہمیں کانسیکوینسز سے نہیں ڈرنا باس. اگر ہم انہیں اس کو مینیج کرنا ہے تو ہمارے اندر ایک بریونیس ہونی چاہیے, اور دوسروں کو ہمیں بتانا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا تھا, تمہارے ساتھ نہ ہو جائے. تو علم کو پھیلانا چاہیے. دوسری بات یہ بھائی, آپ کی جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, میں دوسرے سیشن میں آیا ہوں, آپ سے میری کئی ملاقاتیں ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز بھی کریں, تحصیل وائز بھی کریں. دیکھیں ہمارا جو سب سے نگلیکٹڈ ایریا ہے نا جی, اور جس کے لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں 10 سال کے بعد ہم انٹرنلی ملک کے اندر ہمارے کتنے بندوں کو ہم جو ہے وہ سولی چڑھاتے ہیں, یعنی ہم انہیں پولیس مقابلوں میں مار دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام شاید نہیں کام کر رہا. لیکن 90% اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ بیج اور سیڈ اس کے کرمنل ہونے کا ہماری سوسائٹی میں بیج بویا گیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سر, آپ اپنے گورننس سسٹم میں بھی ایک نظر ماریں, اپنے پارلیمانی سسٹم, صدارتی نظام جو بھی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے اس کو بھی ایک نظر ماریں. اس لیے کہ سر وہ فائنلی افیکٹ کرتی ہیں ہمارے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر. اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے آئیں اور پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس ملک میں بچے جب کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم نے کتنا کام کیا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کتنا کام کیا. ہمارے بچے آتے ہی کیوں کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل کرائم ہے, چاہے وہ ایجوکیشنل کرائم ہے, چاہے وہ بہت سارے تو نہیں ہوتے نا, میں تو ایک ایوریج کی بات کر رہا ہوں, اس نیگیٹو پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح بیماری کی بات ہوئی, ہمارے پاس کتنے ہم نے ایفرٹ کیے کہ سپورٹس کے گراؤنڈ ہونے چاہیے, ہم نے کتنی ایفرٹ کی کہ ہمارا سانس اچھا ہونا چاہیے, اور کتنی ہمیں اس کے اندر جنریشن کو انویسٹ کرنا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, آج میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا آپ کا, کہ ہم ہر ایشو پہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم اس کی سپورٹ میں, ہماری طرف کوئی بھی ہاتھ بڑھائے ہم اس کے ہاتھ کو پکڑتے بھی ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مارکیٹ کر سکیں ان چیزوں کو. یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. اگر تھیلیسیمیا کی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو ہے, اگر کچھ اور بات ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کچھ دنیا میں انوکھا کام کیا. یہ پوری دنیا کی ڈیزیز ہیں جس کو ہمیں کھل کے ایڈریس بھی کرنا چاہیے. جہاں سے ہمیں کچھ سپورٹ مل سکتی ہے وہ سپورٹ بھی لیں, جہاں سے نالج مل سکتا ہے نالج بھی لیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر, کہ پچھلے دنوں میں میری کریکشن ایک بندے نے کی. اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ تمہیں پوچھتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے, وہ تمہیں پوچھتا ہے کہ تمہارے نظریات کیا ہیں, وہ پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو نہیں ہو. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے سر. تو جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سر, یو آل آر دا ڈاکٹرس. ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کے بات کریں. بہنیں ہماری بیٹھی ہیں, میں نام لینا چاہوں تو سب کے لے سکتا ہوں, مجھے اتنا یاد ہو گئے, لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگ سینئر ہو گئے ہیں. سینئر اس حوالے سے نہیں, آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ ہیں. 16 سال کی ایجوکیشن ماں باپ جیسے اپنے بچے کو دلاتے ہیں, اور وہ بچہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی, وہ بچہ کہتا ہے میرے لیے کام کوئی نہیں ہے. تو سچی بات ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا سا اعتراض میرا بھی ہے کہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ انٹرپرنورل سکل سکھائیں. اور تھینک یو ویری مچ کہ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, HEC نے بھی ریئلائز کیا, اور کئی سالوں سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب انہوں نے اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا. لیکن میم آپ کے لیے بھی ہے کہ پاکستان میں انٹرپرنورل سکل ڈیولپمنٹ کے ٹیچرز ہی نہیں ہیں. تو کیا کرنا ہمیں؟ ہم انسٹنٹلی اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو جیسے آپ موٹیویشن کرتے ہیں, اسی طرح انٹرپرنورل سکل سکھانی ہے. انہیں سکھانا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کاروبار آپ کر کے پروفیٹیبل ہوں گے, اور اگر نہیں بھی پروفیٹیبل ہوں گے تو کل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کھانے کمانے کے قابل ہوں گے تو ایک اچھے شہری کے طور پہ ہوں گے.
میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ضیاء صاحب آپ کا بھی، سب دوستوں کا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر شیخوپورہ چیمبر ہے، سیالکوٹ چیمبر ہے، اور پاکستان بھر میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر بنا دی ہے، کچھ ڈسٹرکٹ رہ گئے انشاءاللہ اس میں بن جائے گا۔ ڈیولیوشن پاور کی ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایک سمبولک نیگیٹو ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کو ایکول اپرچونٹی فار دی رائزنگ ملے، چاہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہو۔ اور یہاں ایکسپورٹ کی بات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ 26 سے 30 بلین کے قریب ہیں، اور پاکستان کی امپورٹ جو آفیشیل ہے وہ $62 بلین کے قریب ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی فارن ریمیڈیز کو ٹریڈ بیلنس میں ڈال کے اپنے آپ کو وائبل کرتا ہو۔ پاکستان ٹیکنیکلی جو میرے نالج میں واحد ملک ہے جو اپنا گھر بیچ کے کہتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ بیلنس ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کے پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے، جو کوالٹی ہے، جو سٹینڈرڈائزیشن ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور پاکستان میں ہر بندے کے لیے روزگار کے دروازے کھولیں، چاہے وہ مائنر سے آگے کی طرف جا سکتا ہو تو اس کو بھی ویلکم کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔